السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وكفى والسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته أو كما قال عليه السلام اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ گزشتہ جمعے میں اجتماعیت اور وحدت امت کے تعلق سے ہم نے کچھ باتیں قرآن اور حدیث کی روشنی میں سنی کہ امت کی فلاح اور کامیابی اجتماعیت میں ہے، وحدت امت میں ہے، اتحاد اور اتفاق میں ہے۔ لیکن یہ بات بھی واضح ہے کہ اتحاد، اتفاق، اجتماعیت، وحدت امت یہ اسی وقت ممکن ہے جب کہ قوم کسی کی قیادت کو تسلیم کرے۔ کسی قوم کا کسی بات پر جم جانا یہ اسی وقت ممکن ہو سکتا ہے جبکہ اس قوم کا کوئی امیر ہو، اس قوم کا کوئی قائد ہو، رہبر ہو، رہنما، کہ اس کی ماتحتی میں کسی بات پر جم جانا ہو، اتفاق کر لینا۔ اسی لیے ہزاروں اتحاد اور اتفاق کی تقاریر ہم سن لیں، لیکن قوم اپنا کسی کو قائد تسلیم نہ کرے، کسی کو امیر تسلیم نہ کرے، اس قوم میں اجتماعیت، اتحاد و اتفاق کبھی آ ہی نہیں سکتا۔ اسی لیے دین اسلام نے ایک امیر کا تصور دیا ہے، امیر قائد، ایک قائد کا تصور دیا ہے کہ کسی کو اپنا قائد اور امیر بناؤ، جبکہ یہاں تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر فرمایا کہ امیر کی اطاعت کرو۔ یہ قوم اجتماعیت پر اس وقت آ سکتی ہے جبکہ اس کے اندر اطاعت کا جذبہ ہو۔ کہا کہ امیر کی اطاعت کرو، چاہے وہ امیر کوئی حبشی غلام تم پر کیوں نہ ہو۔ اللہ، یعنی دکھنے کے اعتبار سے وہ امیر، شکل و صورت کے اعتبار سے وہ امیر کالا کروٹا کیوں نہ ہو، لیکن اس کے اندر قائدانہ صفت ہے، اس کے اندر امیر بننے کی صلاحیت ہے، تو اس کو امیر تسلیم کرو اور اس کی ماتحتی میں زندگی گزارو۔ یہاں تک کہ دین اسلام نے کہا۔ اسی لیے حدیث میں اس بات کی بھی تعلیم ملتی ہے کہ چھوٹے چھوٹے مواقع میں بھی ہمیں وقتی طور پر بھی ہمیں اپنے قافلے کا اور اپنی جماعت کا امیر بنانا چاہیے۔ جیسے کہ حدیث میں آتا ہے جب 3 لوگ سفر کر رہے ہو، مشہور حدیث ہے، جب 3 لوگ کیا کر رہے ہو، ٹریولنگ کر رہے ہو، سفر کر رہے ہو، حالانکہ سفر ایک محدود وقت ہے، ایک لمیٹڈ وقت ہے، لیکن اس کے باوجود دین اسلام کی تعلیم یہ ہے کہ اس موقع پر بھی 3 میں سے کسی ایک کو امیر بناؤ۔ واہ، 3 میں سے کسی ایک کو کیا بناؤ، جماعت کا امیر بناؤ۔ اس لیے کہ جس جماعت کا کوئی امیر نہیں ہوتا، جس جماعت کا کوئی قائد نہیں ہوتا، تو اس جماعت کا امیر شیطان ہوتا ہے، اور شیطان اس جماعت کو ضلالت اور گمراہی کی طرف لے جاتا ہے۔ اس لیے ایک وقتی طور پر ایک سفر میں ایک امیر بنانے کا حکم دیا گیا ہے۔ تو انسان جو زندگی گزارتا ہے، شب و روز گزارتا ہے،
جو نشیب و فراز اتار چڑھاؤ اس کی زندگی میں آتے ہیں اجتماعی اعتبار سے، ماحولیاتی اعتبار سے، اس میں کس قدر ضرورت ہے کہ کسی کو اپنا قائد بنائیں، کسی کو اپنا امیر بنائیں۔ یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ قرآن کریم میں ہم دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے جو واقعات پیش کیے ہیں، خود واقعات کے تعلق سے اللہ نے قرآن میں ذکر فرمایا کہ عبرۃ لأولی الالباب، عقل مندوں کے لیے یہ نصیحت۔ ایسے ہی قرآن میں کوئی واقعہ نہیں ذکر کیا جاتا کہ واقعے کو سن کر تھوڑا ہم لذت محسوس کریں، تھوڑی فرحت محسوس کریں اور آگے کو چل دیں۔ نہیں، قرآن کا یہ مقصد نہیں ہوتا۔ قرآن کریم میں حضرت سلیمان علیہ السلام کے واقعے کے تحت ایک چونٹی کا تذکرہ کیا گیا، چونٹی کی جماعت کا، ہے نا؟ 19ویں پارے میں قالت نملۃ یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ وهم لا یشعرون۔ مفسرین اس واقعے کے ضمن میں ذکر فرماتے ہیں کہ جو ان کی سردار چونٹی تھی، ان چونٹیوں میں جو امیر تھا، ان چونٹیوں میں جو قائد اور رہنما تھا، اس نے نقصان اور ہلاکت کو جان لیا کہ وہ سلیمان علیہ السلام کا لشکر آئے گا، اور چونٹی بڑی چھوٹی سی مخلوق ہوتی ہے، کسی کے پاؤں تلے آ جائے کچھ کہاں نہیں جا سکتا۔ لہذا اس سردار نے اپنے ماتحتوں کو مطلع کیا کہ فوراً اپنے بلوں میں گھس جاؤ، فوراً اپنے بلوں میں گھس جاؤ، کہیں اس طرح آزادانہ گھومنے پر ہم نقصان نہ اٹھا پائے۔ اگرچہ اس واقعے کے افادیات، اس واقعے کے فوائد اور تفاصیل اپنی جگہ پر بہت سارے، ان میں سے ایک فائدہ اس واقعے کا یہ ہے کہ کس قدر ان چونٹیوں کی جماعت میں اجتماعیت تھی اور اپنے امیر کی اطاعت تھی۔ اس لیے آپ دیکھو کہ چونٹیوں کا بڑا اللہ نے کیسے عجیب مخلوق بنائی ہے۔ چونٹی الگ الگ نہیں گھومتی، ایک قطار میں گھومتی، بے قطار میں ہوتی ہے، ایک کے پیچھے ایک کے پیچھے، جیسے کوئی قافلہ چل رہا۔ یہ چونٹی ہمیں ایک سبق دیتی ہے، یہ پیغام دیتی ہے کہ زندگی میں کسی قافلے کے ساتھ اگر قافلے کو تم نے منتشر کر دیا تو اکیلی بکری کو بھیڑیا اچک لیتا ہے۔ اکیلی بکری کو بھیڑیا کیا کر لیتا ہے بھائی؟ اچک لیتا ہے۔ شہد کی مکھی کا تذکرہ کیا گیا ہے قرآن کریم میں، آپ پوری ڈیٹیلز پڑھ لیجیے، آپ جانتے ہوں گے۔ اب موضوع نہیں ہے، موقع نہیں کہ کس قدر ان کی ایکٹیویٹیز ہوتی ہے، سرگرمیاں ہوتی ہے شہد کی مکھیوں۔ ان میں ایک سردار ہوتا ہے شہد کی مکھیوں میں، جس کو ہم رانی مکھی کہتے ہیں اپنی زبان میں، جو اس کے ماتحت ہوتی ہے، اس کے آرڈر پر پھول سے رس کو چوس کر اللہ تعالیٰ کی قدرت کار فرما ہوتی ہے کہ اس سے پھر شہد بنایا جاتا ہے۔ اور کس قدر وہ جھوٹ میں ہوتی ہے، لشکر میں ہوتی ہے، اور ان کی اس اجتماعیت کی وجہ سے انسانیت کو نفع پہنچتا ہے، جس نفع کا قرآن کریم نے تذکرہ فرمایا کہ فیہ شفاء للناس، کہ اس کے پینے میں شفا ہے، بہت نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہر بیماری سے شفا رکھی ہے، اب وہ پینے والے کی نیت، جذبے، ارادے پر مبنی ہے کہ وہ جس نیت، جذبے اور یقین کے ساتھ پیے گا اس اعتبار سے وہ نفع حاصل کرے گا۔ تو یہ ان مخلوقات کا قرآن کریم میں تذکرہ کر کے ہمیں یہ سبق ہے کہ زندگی میں اجتماعیت اگر پیدا کرنی ہے تو ضرورت ہے کہ ہم کسی کو اپنا امیر، اپنا قائد، اپنا رہبر تسلیم کریں، بہت ضروری ہے۔ افسوس کہ ہم اپنے رہبر کو کھو چکے، ہمارے اندر وہ، ہماری قوم میں وہ فطرت بن چکی ہے کہ کسی کو اپنا قائد ماننے کے لیے وہ تیار نہیں ہوتی، رہبر ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتی۔ اگر کوئی آگے بڑھتا ہے تو اسے ہم کھینچتے ہیں، نہیں تو رہبر نہیں بن سکتا، تو قائد نہیں بن سکتا۔ ہم کوکنیوں کے لیے کھیکڑے کی مثال کوئی نئی نہیں ہے، ذرا بازار میں جا کر جو کھیکڑے وہ ٹوکریوں میں جو رکھے رہتے ہیں، 5 منٹ بس ان ٹوکریوں کا نظارہ کرے، ہمیں بہت بڑی نصیحت مل جائے گی کہ ایک اوپر اٹھتا ہے تو دوسرا نیچے کو کھینچتا ہے۔ قوم میں وہ نہیں ہوتے جو کسی کو اوپر جانے کے لیے سہارا بن گئے،
بہت کم لوگ ہوتے ہیں. ہاں، ہم نماز جو باجماعت پڑھتے ہیں، گزشتہ بھی مثال دی تھی، ذرا ہم غور کریں. جماعت کی نماز بغیر امام کے متصور ہے؟ جماعت کی نماز بغیر امام کے ہو سکتی ہے؟ وہ جماعت ہی کیا جس میں امیر اور امام نہ ہو. اور امام کی اطاعت نماز میں اس قدر اور اس درجے ضروری ہے کہ اگر ذرا برابر بھی یہاں وہاں اگر ہم بھٹک گئے تو ہماری نماز برباد. بعض روایتوں میں یہ تک کہ آتا ہے کہ لوگ امام سے پہلے رکوع سے اٹھنا چھوڑ دیں. یعنی امام سے پہلے اگر کوئی رکوع سے اٹھتا ہے، بس سمجھیے گا، امام اب تک رکوع سے اٹھا نہیں، اس سے پہلے کوئی رکوع سے اپنا سر اٹھاتا ہے، حدیث میں آتا ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ قیامت کے دن اس کی گردن گدھے کی ہو جائے. اتنی شدت کہ ایک امام کی اطاعت میں اس کے نقل و حرکت کو کس قدر فالو کرنا ضروری ہے. اگر پیچھے آپ کی قرات آدھی ادھوری رہ جائے، چھوڑ دو امام کی اطاعت. کیا کرو؟ کتنا بڑا سبق ہے ہمارے کہ ایک عبادت کو بھی شریعت نے امیر کی اطاعت کے ساتھ جوڑ دیا ہے، ایک امام کی اطاعت کے ساتھ جوڑ دیا ہے عبادت. تو کیا زندگی کے بڑے بڑے مسائل کو شریعت نے انفرادیت پہ چھوڑ دیا؟ نہیں. اجتماعیت، امام اور قائد، رہبر، رہنما، یہ ضروری ہے. اس کے بغیر ظاہر ہے کہ قوم ترقی کر ہی نہیں سکتی ہے. کسی کو اپنا قائد ماننا پڑے گا، کسی کو اپنا بڑا ماننا پڑے گا، کسی کے ہاتھ میں اپنی انگلی تھمانی پڑے گی. یہی اسلام کا مزاج ہے، یہی اسلام کا مزاج ہے. ہم کہیں کہ نہیں، ہم کسی سے ہاتھ نہیں ملائیں گے، انگلی نہیں دیں گے، ہم اپنا راستہ خود چلیں گے، تو ظاہر ہے کہ اس میں اللہ کی طرف سے رحمت اور برکت نہیں ہوگی. ید اللہ علی الجماع، اللہ کی رحمت جماعتوں پر ہوتی ہے. اللہ کی رحمت کس پر ہوتی ہے؟ اللہ کی مدد جماعت پر ہوتی ہے. نصرت اللہ کی کسی کی اقتدا کرنے پر ہوتی ہے. اور دوسری طرف قوم کا رہبر اور قوم کا قائد کیسا ہو، شریعت نے اس کو بھی بتلا دیا کہ قوم کا رہبر اور قائد اور رہنما کیسا ہونا چاہیے. ظاہر ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر دنیا میں نہ آج تک کسی نے قیادت کی ہے اور نہ کر سکتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کو اسوہ حسنہ بنایا گیا ہر اعتبار سے. ایک شوہر بحیثیت شوہر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں جھانک کر اپنی اس ذمہ داری کو مکمل کر سکتا ہے. ہر ذمہ داری. اسی طریقے سے ایک قائد، ایک رہبر، ایک رہنما جب تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ نہ کرے، آپ کی قیادت کے اس اوصاف کو نہ دیکھے اور اپنی زندگیوں میں لانے کی کوشش نہ کرے، تو وہ صحیح معنوں میں ایک قائد ہرگز بن بھی نہیں سکتا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت کیسی تھی؟ کس درجے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قوم کی قیادت کی ہے؟ آپ کی قیادت کے اوصاف میں سب سے بنیادی جو وصف ہے وہ ہے نرم مزاجی. کیا ہے؟ نرم مزاجی. جس نرم مزاجی کا قرآن کریم نے اس انداز میں تذکرہ فرمایا کہ وَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنتَ لَهُمْ، کہ اللہ کی رحمت سے آپ ان کے لیے نرم ہو گئے. وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، اگر آپ سخت مزاج ہوتے تو یہ قوم جو آپ پر اپنی جان نچھاور کرتی ہے آپ کے قریب تک کے نہیں آتی. اس قدر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نرم مزاج تھے. تو ایک قائد اپنی قوم کے لیے جب تک نرمی کا معاملہ نہ اختیار کرے، نرم مزاج نہ بنے، ظاہر ہے کہ اس کی قیادت فیل ہے، اس کی قیادت ظاہر ہے کہ ناقص ہے. اسی طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت کی صفات میں ایک صفت شجاعت تھی، بہادری. بہادر ہے. اللہ اکبر. جنگ کے موقع پر آپ اپنے سواری پر ہیں اور آپ کے زبان مبارک سے یہ الفاظ بہادری کے کلمات نکل رہے ہیں.
انا النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب، کہ میں ایک جھوٹا نبی نہیں ہوں، میں تو عبد المطلب کا بیٹا ہوں، جیسا باپ ویسا بیٹا۔ میرا دادا عبد المطلب بہادر تھا، قوم کا سردار تھا، جس نے سرداری بدرج عتب نبھائی، اللہ نے وہ صفت بدرج اولا مجھے عطا کی۔ رات کے موقع پر رات کے موقع پر مدینے کی گلیوں میں اور مدینے کے گھروں میں یہ آواز گونجی کہ کوئی قافلہ حملہ کرنے کے لیے آ رہا ہے۔ لوگ خوف و ہراس میں مبتلا ہوئے، دیکھا کہ دور سے ایک گھوڑ سوار آ رہا ہے۔ دیکھا گیا کہ وہ اور کوئی نہیں تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ سو جاؤ، میں معائنہ کر کے آ چکا ہوں۔ اللہ اکبر! یہ قوم کا قائد جو اپنے قوم کے اور اپنی رعایا کی نیندوں کا بھی خیال رکھنے والا ہوتا ہے کہ میری قوم کی نیندیں خراب نہ ہو جائے، یہ قوم کا قائد ہوتا ہے۔ اور ظاہر ہے کہ ایسے قائدین کو کسی الیکشن اور کسی سلیکشن کی ضرورت نہیں پڑتی ہے، اس لیے کہ وہ دل پر راج کرتا ہے۔ وہ قائد کس پر راج کرتا ہے بھائی؟ دلوں پر راج کرتا ہے۔ اسے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے، اسے یہ کہنے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے کہ مجھے قائد بناؤ، مجھے قائد مانو، میری جھولی میں قیادت ڈالو۔ یہ آج کے قائدین کا حال ہے کہ انہیں جھولیاں پھیلانی پڑتی، لیکن اسلام یہ بتلاتا ہے کہ اپنے اندر ایسے اوصاف بناؤ کہ خود قوم تمہارا انتخاب کرے۔ 4 خلیفہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، عمر فاروق، عثمان غنی اور علی مرتضی رضوان اللہ علیہ اجمعین، اور ان کے بعد صحابہ کی لمبی فہرست۔ کسی نے انہوں نے ظاہر ہے کہ اپنا الیکشن نہیں کروایا، انہوں نے یہ نہیں کہا کہ مجھے امیر تسلیم کرو، قوم نے رعایا بیک زبان آپ تمام کی قیادت کو تسلیم کیا، اس لیے کہ ان کے اندر وہ صفات تھی۔ اس کے اندر کیا؟ ان کے اندر کیا ہے؟ وہ صفات تھی۔ عدالت کا حال، عدل و انصاف کا یہ حال تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا، کہ ایک عورت فاطمہ نامی عورت نے چوری کی، جو ایک بڑے خاندان سے تعلق رکھتی تھی۔ لوگوں نے خصوصاً ایک صحابی رسول حضرت زید بن حارثہ، ایک ایسے چہیتے صحابی تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے، کہ صحابہ کرام بسا اوقات سفارش کرنے کے لیے حضرت زید بن حارثہ کو پیش کر دیتے کہ جاؤ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سفارش کرو۔ تو حضرت زید بن حارثہ سفارش کر رہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اس عورت کو معاف کر دیجیے، چوری کی اس نے، اس عورت کو کیا کر دیجیے؟ معاف کر دیجیے، ہاں اس پر اسلامی سزا نافذ نہ کیجیے۔ عدالت کا اور انصاف کا یہ حال ہے اس قائد کا، قربان جائی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زید سن لو، اگر اس فاطمہ نامی عورت کی جگہ میری بیٹی فاطمہ بنت محمد بھی ہوتی تو میں اس پر سزا نافذ کرنے سے گریز نہیں کرتا، پیچھے نہیں ہٹتا۔ یہ عدالت کا حال تھا۔ یہ صفات قائد کے اندر ہونی چاہیے۔ اسی طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قائد کے اندر جو صفات ہوتی ہے وہ ہے مشاورت کی، مشورہ دینا اپنی قوم سے، اپنی رعایا سے۔ امیر کا تصور ہے، آمیریت کا تصور نہیں۔ امیر تھوپنا نہیں کہ میں امیر ہوں، قبول کرنا ضروری نہیں، امیر مگر مشورہ۔ اسلام نے ایک نظم دیا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی قوم سے مشورہ کیا اور مشورے کر کر بڑے بڑے امور کو بہرحال انجام دیے۔ قوم کا جو قائد ہوتا ہے، قوم کا قائد اپنے مد مقابل اور اپنے دشمن سے اور اپنے حریف سے انتقام کا جذبہ نہیں رکھتا، بدلے کا جذبہ نہیں رکھتا، بلکہ اسے سدھرنے کا اور اصلاح کا ایک موقع فراہم کرتا ہے۔ فتح مکہ کے وقت ظاہر ہے کہ مکہ فتح ہو چکا ہے۔ جس مکے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام نکلنے پر مجبور ہوئے اور آپ کی ڈبڈبائی آنکھیں، آپ کی نم آنکھیں مکے کو چھوڑتے ہوئے یہ کہہ رہی تھی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ الفاظ ہے کعبۃ اللہ کو دیکھ کر کہ اے کعبہ
دنیا میں سب سے زیادہ تو میرے نزدیک پسندیدہ ہے، میں تجھے نہیں چھوڑتا اگر میری قوم مجبور نہیں کرتی۔ یہ الفاظ تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ لیکن آج مکہ فتح ہو چکا ہے، صحابہ کرام کا ایک لشکر جرار اور ایک بڑا لشکر مکے میں داخل ہو چکا ہے، کافر مغلوب ہو چکے ہیں، کافروں نے گھٹنے ٹیک دیے ہیں، اور یہ سمجھ رہے تھے کہ آج مکے کی گلیوں میں خون کی ندیاں بہیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم چن چن کر بدلہ اور انتقام لے، ایک ایک کو لے گئے، جنہوں نے نہ جانے کسی نے تھوکا، نہ جانے کسی نے کانٹے بچھائے، نہ جانے کسی نے کیا کچھ نہیں کیا، آج ایک ایک کا بدلہ لیا جائے۔ قربان جائے، قوم کا قائد ان چیزوں پر نظر نہیں کرتا، اس لیے کہ قوم کا قائد اپنی ذاتیت کو سامنے نہیں رکھتا بلکہ قوم کی منفعت کو سامنے رکھتا ہے۔ اس میں بظاہر میری ذات کو تکلیف پہنچے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا، لا تثریب علیکم اليوم اذهبوا انتم الطلقاء، کہ آج تم پر کوئی زبردستی نہیں، جاؤ تم سب آزاد ہو۔ سبحان اللہ، کسی کوئی خون کی ندیاں مکے میں نہیں بہی۔ امن کا پیغام ہم دیتے ہیں، امن کا پیغام ہمیشہ باقی رہے گا۔ تو قائد جو ہوتا ہے وہ اپنے مد مقابل کو حریف اور دشمن نہیں سمجھتا۔ آج کے قائدین کا یہ حال ہے، اللہ معاف فرمائے، ان کے گھنٹے 2 گھنٹوں کی تقریر میں سوائے انتقام اور بدلے کی آگ کے اس نے ایسا کیا، اس نے ایسا کیا، البتہ تو نے کیا کیا؟ گھنٹہ 2 گھنٹہ کی تقریر میں اس نے ایسا کیا، اس نے ایسا کیا، میں نے کیا کیا؟ کچھ۔ یہ ہمارے قائدین کا حال ہے۔ تو انتقام کا بدلہ اور بدلے کی آگ نہ ہو، بلکہ ہم سامنے والے کو عفو درگزری سے ہم کام لیں، اس کو معاف کریں، اور یہ کہ اسے سدھرنے کا اور اس کے سامنے اپنی اچھی کارکردگی پیش کرنے کا ہم موقع تلاش کریں۔ اسی طریقے سے ظاہر ہے کہ سید القوم خادمہم، قوم کا جو سردار ہوتا ہے وہ قوم کا نوکر ہوتا ہے۔ قوم کا سردار جو ہوتا ہے سید القوم خادمہم، قوم کا سردار یہ قوم کا خادم اور نوکر ہوتا ہے۔ جو جتنا بڑا سردار ہوگا وہ اتنا بڑا خادم ہوگا، اور یہ خدمت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، صحابہ کرام نے، اولیاء اعظام نے کر کر دکھلائی۔ غزوہ خندق کے موقع پر، غزوہ احزاب میں خندق کھودنے کا موقع آیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فقط آرڈر نہیں دیا کہ یہاں سے اتنا، یہاں سے وہاں تک خندق کھود لو، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس اپنے حجرے مبارک میں ماشاء اللہ نہیں۔ روایتوں میں آتا ہے، صحابہ فرماتے ہیں کہ اس خندق کے کھودنے میں بنفس نفیس اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم شریک ہے، اپنے کندھوں پر مٹی اور پتھر اٹھا کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لے جا رہے ہیں۔ سید القوم خادم، قوم کا سردار یہ قوم کا خادم ہوتا ہے، اسے اپنے رعایا کی بڑی فکر ہوتی ہے، اور ہر اعتبار سے رعایا میں اور اپنی قوم میں کیا نفع کی چیزیں ہو اس کو اس کی فکر ہوتی ہے۔ ہاں، غزوہ بدر کے موقع پر بات ختم کرتا ہوں۔ اسلام کی پہلی جنگ ہے بھائی، ہمیں پتا ہے کہ مسلمانوں کی تعداد کتنی ہے، مشہور 313۔ کسی کے پاس ٹوٹی ہوئی تلوار تھی، کسی کے پاس ڈنڈا تھا، لکڑی کی تلوار تھی، نہیں تھی، یہ حال تھا بے سر و سامان کا۔ اس وقت سب سے زیادہ ضرورت کس بات کی تھی بھائی؟ ہم تو ہوتے تو کیا فیصلہ کرتے، فائنینشلی ہمارا مضبوط ہو جاتا ہے نا، پیسہ، طاقت، قوت کے لیے پیسہ ضروری ہے۔ ظاہر ہے کہ بدر کے قیدیوں کو جب قید کیا گیا، کفار و مشرکین کے قیدیوں کو اللہ تعالیٰ نے اسلام کو فتح کی پہلی جنگ میں، اور بدر کے قیدیوں کو جب قید کیا گیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تو ان کے سامنے ڈیمانڈ رکھ سکتے تھے کہ اتنی اشرفیہ،
اتنے اتنے درہم و دنانیر ہمارے سامنے رکھو تب تمہاری چھٹی ہے، اور ضرورت بھی تھی اس موقع پر پیسوں کی، فائنانشلی مضبوطی بہت ضرورت تھی اس موقع پر، مگر قربان جائیے اس قائد کی نظر پر، قربان جائیے اس قائد کی ظاہر ہے کہ بصیرت پر، سبحان اللہ، اس قائد نے یہ فیصلہ کیا کہ قوم کو سب سے زیادہ اس موقع پر ضرورت علم کی ہے۔ کس کی ضرورت ہے؟ علم کی ہے، لکھنے پڑھنے کی ہے، اور سبحان اللہ کیا جرمانہ رکھا، کہا کہ تم چند اس میں ان قیدیوں میں لکھنا پڑھنا جانتے تھے، کہا کہ تمہاری چھٹی اسی وقت ہو سکتی ہے جب مسلمانوں میں سے چند لوگوں کو تم لکھنا پڑھنا سکھا دو۔ اللہ اکبر، یہ جرمانہ ہی کیا جا رہا ہے۔ تو قائد کی نظر اس بات پر ہوتی ہے کہ میری قوم کو کس چیز کی ضرورت ہے، کس چیز سے میری قوم ترقی کر سکتی ہے اور آگے بڑھ سکتی ہے۔ صرف گلی اور محلے کا میں نے رستہ بنا دیا تو یہ میرا قوم کا قائد بن گیا، اس کے سامنے میں اپنے سر کو جھکا دوں اس لیے کہ اس نے میرے گلی کا فقط رستہ بنایا ہے، اس لیے کہ اس نے میرے نل میں پانی ایجاد کیا ہے؟ ارے بھائی بڑی سوچ رکھیے، قوم کو اور کس چیز کی ضرورت ہے؟ اس قائد کی نظر اب بلا تفریق اپنی قوم کے ایجوکیشن اور تعلیم پر ہو، قوم کی اصلاح پر ہو، اسی طریقے سے میں جانے اور وہ کیا کچھ کر سکتا ہے۔ ہمارے یہ رہنما، ہمارے یہ قائد جو وقتی رہنما اور وقتی قائد ہوتے ہیں، جو چند دنوں میں اپنا دیدار کرا دیتے ہیں، پھر ظاہر ہے کہ چاند بدر کی طرح نظر آ جاتے ہیں اور پھر بعد میں وہ تاریک ہو جاتے ہیں، گم غائب ہو جاتے ہیں۔ یہ چند چیزوں کو ہمارے سامنے دکھا دیتے ہیں جس کی وجہ سے ہم خوش ہو جاتے ہیں۔ نہیں، ایک قائد کی نظر ہر منفعت پر ہونی چاہیے کہ میری رعایا اور میری قوم کو اس بات کی ضرورت ہے۔ بھئی یہ سب چیزیں کہاں سے ملے گی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے ملے گی۔ سیرت کو پڑھیے گا۔ قائدان، آپ اگر قائد بن رہے ہیں، قوم کے ذمہ دار بن رہے ہیں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کریں اور پھر قوم میں آئے اور کام کرے اور اپنے اندر وہ قائدانہ صفت رکھے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ترقی سے نوازے۔ اور دوسری طرف قوم کو بھی ضرورت ہے کہ ہر ایک پروجیکٹ نہ کرے، کسی نہ کسی کو تو قائد تسلیم کرنا ہوگا، بغیر قائد کے یہ نیا پار نہیں ہو سکتی ہے۔ اللہ نے یہ مزاج رکھا ہے فلاح اور کامیابی کا کہ آپ کسی کو اپنا قائد تسلیم کرے، رہبر تسلیم کرے، تب جا کر ہی ہمیں فلاح و کامیابی مل سکتی ہے اور تب جا کر ہی ہم وحدت اور اجتماعیت میں داخل ہو سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان منتشر باتوں کو سب میں اور عمل کرنے کی عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔